سبحان اللہ. ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے شکریہ ادا کر دوں. ہم عام طور پہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سیدھے جاتے ہیں، سامان رکھتے ہیں اور سلام کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں. تو ایک شخص تھا جس کا بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانا ہے. وہ وہاں ملا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کیسے جاتے ہیں اپنے نانا کو ملنے؟ تو میں اس کی زبان سمجھ گیا کہ کس لہجے میں بات کر رہے. کہتے ہیں نانا کو ملنے کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی سامان رکھنا ہے بس اور وضو کرنا اور بھاگے آنا ہے. کہتے ہیں بس؟ میں نے کہا ہاں بس. اس نے کہا دیکھیں آپ تو یہ ادب کی ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال آپ کو ایسا کرنا چاہیے. کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ ایک اچھا غسل لیں، اس کے بعد آپ اپنے بہترین کپڑے نکالیں، پھر آپ ایک بہترین خوشبو لگائیں اور پھر درود پڑھتے ہوئے نیچے اتریں اور جب باہر آئیں تو آپ نے حرم کے دروازے کی طرف نہیں بڑھنا. جو جاتے ہیں لوگ ان کو اندازہ ہوگا ایک لاہور چوک ہے، ایک کبوتر چوک ہے. تو اس نے کہا کبوتر چوک پہ نا آپ نے بیٹھ جانا ہے، جانا نہیں ہے، اندر نہیں جا رہا، کبوتر چوک پہ بیٹھ جانا ہے. میں نے کہا کبوتر چوک پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کبوتر چوک پہ گھر والا بلائے گا تو جانا ہے نا. وہ بلائے گا تو جانا ہے نا. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ وہ بلا رہا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ بیٹھیں تو صحیح، آواز آئے گی اور خدا کی قسم پھر آواز آتی ہے. جب آپ کسی کے گھر میں جائیں درود پڑھتے ہوئے اور پھر انتظار کریں دروازہ کھٹکھٹا کے کہ وہ اپنی آپ کے دل کی اگر آپ کی اجازت ہے تو مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب قبلہ ساتھ ہی بیٹھے اور ان کی موجودگی میں ایک سوال کئی سال پہلے میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا جب ہم نے کربلا میں تھا. تو میں نے کہا قبلہ ایک ہوتا ہے ارادتاً حرم میں جانا ہاں اور ایک ہوتا ہے اچانک جانا. ارادتاً یعنی آپ کو اسکیجول بنا جی نماز کے ٹائم جائیں گے، زیارت کریں گے تو آئیں گے. ایک ہے آپ نکلے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے، اچانک دل کہتا ہے حرم چلے جائیں. اب اس ٹائم جب انسان جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا جو عام کیفیت ہوتی ہے. پھر ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ مولا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور باتوں کا جواب آتا ہے کان میں نہیں دل میں. دل میں آتا ہے. اور جو مسئلے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ دل ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے کو اس مسئلے کے بارے میں. تو اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ، وہ دعا ہماری قبول ہو گئی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا یہ ہر زیارت کے وقت کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب صاحب قبر نے آپ کو خود بلایا ہے. کیا بات ہے. جب صاحب قبر نے چھوٹی سی بات عرض کروں بلال بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات عرض کی ہے، فرمائیے. شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. بلکہ مولانا شہریار بیٹھے، ایک اجازت دیں ایک جملے کی. اگر ہم مسلسل آنکھوں میں آنسو ہیں، میں نے مصائب تو پڑھے نہیں، میں نے کی بات کی. تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بزم میں ہم آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہے. محمد والے محمد. چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا ماشاءاللہ فرمایا ہے. یہ آداب ایسے ہی ہیں، لیکن جو صاحب ہیں، جو میزبان ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زائر تھکا ہوا زرد آلود کپڑوں کے ساتھ جب پہنچے تو ویسے ہی چلا ہے. ان کو پسند ہے، وہ ایسی حالت میں ہی جو ہے نا استقبال کرتے ہیں کہ آؤ اور ایسے ہی چلے آؤ. یہاں پر حدیث شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ ہم جو ہے نا وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے دروازے کھلے ہیں. جب بلا لیا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رحمت للعالمین. حضور اقدس یہ جتنا بھی عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو اپنی پوری طبعی عمر میں کبھی یاد ہے کہ ہم نے اس عشق کو خوف بنا دیا ہو جیسے آج پاکستان میں ہے یہ خوف؟ اب لبیک کہنا جو ہے نا، لبیک یا رسول اللہ کہنا، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ سیاست ہے. اگر آپ اجازت دیں کہنے کی. میں بات کرتا ہوں. پہلے تو ہمارے فرحان بھائی نے پڑھا تو مجھے ایک شعر اس وقت یاد آیا تھا کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا، زہ مقدر زہ یہ میری قسمت کہ میری پہچان نام ان کا.
بے شک شکر اللہ کا کہ ہماری پہچان ان کا نام بن گیا ہے۔ اب یہ آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، اس سوال کو ذرا اس ایک واقعے سے ملا لیجئے، اس کے اندر آپ کا جواب تو موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید کو کون نہیں جانتا؟ اس زمانے کے 6 لاکھ آدمی ان کے نماز جنازہ میں تھے۔ تدفین تو ان کی میاں والی میں کر دی گئی تھی، پھر خواہش کے مطابق ان کو لاہور لایا گیا۔ ان کے کیس لڑنے سے لے کر لاہور لانے تک میں ایک کلیدی کردار علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا بھی تھا۔ ان کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھانے کے لیے ان کو اقبال نے آگے کیا کہ آپ پڑھائیں۔ وہ آگے پڑھے تو کوئی ایسا دیدار ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گئے، اور ان کے منہ سے جملے تھے کہ پوری زندگی آپ کی حدیث شریف پڑھائی لیکن میں تو دیدار سے محروم رہا۔ آج اس عظیم آدمی کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے آئے، یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ بات دراصل یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، لفظ لبیک کے لیے بھی قانون ایک ہی ہو، یہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ ایک قانون اگر سب پر نافذ کر دیا جائے دس از ویل اینڈ گڈ، لیکن حسب منشا کسی پر کوئی قانون نافذ ہو جائے، کسی پہ کوئی قانون نافذ ہو جائے، اتنی بائفرکیشن میں خوف نہیں آتا کہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ نے ناموس کیا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ تو ہم نے اتنا ہلکا اس کو شاہ صاحب کیوں بنا دیا بات کو؟ بلال بھائی آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر آپ مجھے اجازت دیں میں اس آدمی سے گلے مل لوں؟ بسم اللہ جی، ایک عاشق رسول ہے، یقیناً جو ہے نا اس کا بھی ثواب ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، اللہ رب العزت سب کو عشق و معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے انشاءاللہ العظیم۔ جنت میں یہی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ ماحول ہی بدل گیا عشق رسول۔ جی بے شک بے شک، یہی پاک دلوں کی نشانیاں ہیں، پاک دلوں کی نشانیاں یہی ہیں بے شک۔ پھر آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے، یہ غلو فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، سگنل جو ہے نا سیدھا ملتا ہے مدینہ منورہ سے جا کر۔ یہ جو غلو والا سوال ہے وہ بہت اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے تصورات سے گھروں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو نے ثابت کر دیا کہ غلو کا معاملہ تو اس کے لیے ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر شہریار داؤد تک بھی، کہ جس میں کوئی ایک لائن ہو آخری کے اس کے آگے جانا غلو ہے، کوئی ابہام ہو۔ تب یہ بات یہ ہے کہ جب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر اس کے بعد کوئی لمیٹیشن نہیں شاہ ہے۔ جی ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا عشق کتنا نامکمل ہے۔ بلال میں کہنے لگا تھا ایک جملہ ایک شعر یاد آگے تو عرض کر دوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، پوری خلقت کا کہ آپ آقا ہیں، خالق کے بندے۔ خالق کے بندے۔ جی میں عرض کرنے لگا تھا بلال بھائی یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور کنسرن بھی ہے، لیکن اس میں میں ایک فارمولہ دے سکتا ہوں جی، اور بڑے ادب کے ساتھ، تاکہ سب لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی علم کو اٹھا لے اور وہ علم مقدس ہو، نعرے کی صورت میں ہو، شاعر اللہ ہوتا ہے نا، کسی بھی صورت میں، تو یہ کمزوری ہوتی ہے اس علم کے وارثوں کی، علم کی نہیں، ان وارثوں کی کہ وہ کمزوری دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں دے کر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں اس کی مثال دوں گا، مثال تو ویسے یہ عباس کی بنتی ہے، نہیں چھوٹی سی، پہلے اس کے بعد جاؤں گا مولا عباس کی۔ امام حسین علیہ السلام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے نا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، لیکن معذرت کے ساتھ، وہ خوش قسمتی کے ساتھ، اب امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ منسوب ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کتنی مرتبہ قبر امام حسین پر گئے، آپ نے کتنے لوگوں کو، غیر شیعہ کو دیکھا، وہاں پر کتنے پرسنٹ ہے؟ تو اس میں قصور ہمارا ہے کیا؟ غیر شیعہ، غیر مسلمان، قصور ہمارا ہے کیا؟ نہیں، بہت کم ہے، بہت کم ہے بلال بھائی۔ اہل سنت لوگ جو ہیں 1% بھی نہیں جاتے۔
اگر آپ نے ہماری وجہ سے امام حسین کو چھوڑ کر ہمارے حوالے کر دیا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، تو یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کی کمزوری ہے. وہاں پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، احترام کرتے ہیں، الٹا پروٹوکول دیتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں. لیکن چونکہ نسبت ہوگی، اب لبیک یا رسول اللہ اگر کسی گروپ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں تو ان کی وجہ سے گھر میں نہ بیٹھیں، بلکہ اس کو لیں اور اس نعرے کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ منفی نہیں مثبت، تو مثبت انداز میں پیش کریں. اگر ہم جو ہے نا بیٹھ کر گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ ان سے منسوب نہیں، بھائی ان کا نہیں ہے، انہوں نے پرسپشن کریٹ کر دی ہوئی ہے. تو جو چیز منفی ہے اس کو ہمیں چاہیے دور کریں، مثبت لائیں گے تو منفی دور ہوگی، ریپلیس. داؤد بھائی سے ایک بات کریں، 30 سیکنڈ رہ گئے بس. داؤد بھائی جانے سے پہلے انہی کہا کہ آپ دعا دیں ہمیں سب کو. بس میں کیا دعا دوں، میں گناہگار آدمی ہوں. آپ ایک دعا دیں. بس مدینے، میں نے ایک بزرگ سے سنی تھی بات کہ جب مدینے جاؤ، مکے جاؤ، مدینہ حرمین طیبین جب بھی جاؤ، آنکھ بند، منہ بند، کان بند، تو تم جو ہے نا حاضری دے سکتے ہو. اگر آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھتے رہے جو یہاں دیکھتے ہو، کان سے وہی سب کچھ سنتے رہے جو یہاں سنتے ہو، منہ سے وہی سب کچھ بک بک کرتے رہے جو یہاں کرتے ہو، پھر تمہارا جانا بیکار ہے. میں واپس آ کے آپ سے بات شروع کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں.